ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دنیا میں شہر صرف تین ہی ہیں، استنبول، تبلسی اور پیرس۔ باقی تمام خیمے ہیں، گاؤں ہیں اور کنکریٹ کے غار ہیں۔ فن، فیشن اور ادب کی بات جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے پیرس کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ پیرس کو پیری بولتے ہیں، یعنی آخری لفظ کھا جاتے ہیں۔ ہر شخص منفرد لباس زیب تن کرتا ہے۔ ہم لوگ سردی میں سر اور کان ڈھانپتے ہیں، یہ لوگ صرف برف باری اور بارش میں سر پر ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہاں کی شامیں لمبی ہوتی ہیں، ہر طرف مرد و خواتین سگریٹ اور شراب نوشی کرتے نظر آتے ہیں، جیسے دنیا میں صرف یہی ایک تفریح کا سامان ہے۔ پیرس میں ہر جگہ سیاحوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اب مقامی افراد کے لیے سین ندی کی واک اور بینچ ہی بچے ہیں۔ یہ لوگ کشتیوں کی چھت چھوٹی رکھتے ہیں، کہیں یہ پل سے نہ ٹکرا جائیں۔ جگہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، کئی لوگ کشتیوں میں ہی سوتے نظر آتے ہیں۔ یہاں چوراہے کی ہر بلڈنگ تکون شکل میں ہوتی ہے، اور بلڈنگ پرانی ہو یا نئی، دروازے کوڈ سے کھلتے ہیں۔ ان لوگوں کو جہاں جہاں جالی نظر آئے گی، اس کے ساتھ محبت کی نشانی کے طور پر تالے لگا دیتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ سستی پڑتی ہے، 22 یورو میں ویکلی پاس لیں اور انجوائے کریں۔ میٹرو کا جال پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ٹرین کے ٹریک پر ایمبولینس بھی چل سکتی ہے۔ آپ کو شہر کی ہر جگہ سے میٹرو مل جائے گی۔ یہ لوگ قطار توڑنا پسند نہیں کرتے، نہ ہی شور شرابہ پسند کرتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کا حق پہلے ہے، نہ تو کوئی کسی کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کے نام پر کسی کی جانچ ہوتی ہے۔ پولیس نظر نہیں آتی، لیکن قانون کا احترام موجود ہے۔ یہاں ایسا سٹی بھی ہے جہاں کپڑے پہننے پر مکمل پابندی ہے، اور آپ مردہ شخص سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وہ کیک کھا لیں، یہ ایسا جملہ تھا جو انقلاب فرانس کی وجہ بنا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو جیا وینیو وشعت کے شوخص جو بھلی کریا پخیر راگلے مرحبا جیائنو خوش آمدید اور ویلکم۔ فرانس یہ نیم صدارتی جمہوریہ ہے۔ اس کی سرحدیں بیلجیم، لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، موناکو، انڈورا اور اسپین سے ملتی ہیں، اور سمندر کے پار یوکے ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا 6,43,801 اسکوائر کلومیٹر اور ٹوٹل پاپولیشن 6,85,22,000 ہے۔ دنیا کے ہر شہر کی ایک فیلنگ، ایک تاثر ہوتا ہے۔ آپ پیرس جائیں، آپ کو یہ شہر کلچر، آرٹ اور سلیقے کی فیلنگ دے گا۔ یہ فرانس کا کیپٹل اور بگیسٹ سٹی ہے۔ آپ دنیا کے تمام بڑے تخلیق کاروں کی پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ان کی زندگی میں پیرس ضرور ملے گا۔ آپ جو ہی اس شہر کے ریڈیس میں داخل ہوتے ہیں، یہ پرسراریت آپ کے وجود کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ شانزلیزے فرانس کی بلڈ لائن اور دنیا کی مہنگی ترین ایونیو میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے دونوں اطراف دنیا کے ٹاپ برانڈ کے آؤٹ لیٹ واقع ہیں۔ ایک ایک دکان کی مالیت کئی ملین یورو ہے۔ اس کی ہر عمارت کی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی حکمران، کوئی سیلیبریٹی ہوگا جو پیرس آیا ہو اور اس نے فوکٹ کیفے کو شرف نہ بخشا ہو۔ ہر کیفے کی ایک تاریخ ہے۔ ان میں ایک ایسا کیفے بھی شامل ہے جس میں فرش سے لے کر چھت تک لاکھوں چٹیں چپکی ہیں۔ دنیا کا مشہور ترین شو لیڈو فوکٹ کیفے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ پیرس کے اوپیرا ہاؤس جیسا کوئی دوسرا اوپیرا بھی نہیں۔ لوگ یہ اوپیرا دیکھنے کے لیے اپنا شاندار ترین لباس پہن کر یہاں آتے ہیں۔ دسمبر میں شانزلیزے بدل جاتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے پورا ملک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرینچ حکومت ہر سال ایک نیا تھیم دیتی ہے۔ مختلف مصنوعات کے عارضی ہٹس لگ جاتے ہیں۔ دسمبر کے آخری دنوں میں تمام ٹرینیں اور فلائٹس پیک ہوتی ہیں۔ بوڑھے بوڑھیاں اپنے گھروں میں اپنے بچوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ لوگ 24 دسمبر کی رات کو فیملی ری یونین کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ لوگ اس رات ٹرکی کا سالن کھاتے ہیں، وائن پیتے ہیں، بچے سانتا کلاز کا انتظار کرتے ہیں۔ گورے کو آرام سے رہنا، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا اور خوش رہنا آتا ہے۔ ملک میں 9 کروڑ سیاح آتے ہیں۔ یہ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ فرانس نے یہ کیسے اچیو کیا؟ جواب ہے سسٹم۔ انہوں نے تعلیم کا بجٹ دفاع سے زیادہ یعنی 21% کر دیا، جس کی وجہ سے شرح خواندگی 99% تک پہنچ گئی۔ طاقتور لوگوں کو ریٹائرڈ کرنا شروع کیا۔ سویلین اداروں میں فوجیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا۔ ان کی بیرکوں کو شہر سے باہر بے آباد جگہوں پر منتقل کر دیا۔ شخصیات کے مقابلے میں ادارے مضبوط کیے۔ اداروں نے پرفارم کرنا شروع کیا، اور اس پرفارمنس سے معاشرہ اور ملک تبدیل ہوتا چلا گیا۔ نہ کوئی الیکشن ملتوی
ہوا اور نہ کسی صدر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی۔ صدر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، یہ کسی کی مدت ملازمت میں 1 منٹ بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ان کے سابق صدور باقی تمام زندگی عام شہری کی حیثیت سے گزارتے ہیں اور عوام سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ پیرس کی نیو ایئر نائٹ دنیا کی نئے سال کی 4 بڑی تقریبات میں شمار ہوتی ہے۔ شانزلیزے کی آرک سے لے کر ایفل ٹاور تک سر ہی سر ہوتے ہیں۔ پیرس کے زیادہ تر ریسٹوران بک ہوتے ہیں۔ شانزلیزے ٹریفک کے لیے بند کر دی جاتی ہے، آپ صرف پیدل ایونیو تک جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اٹھا رکھی ہوتی ہیں، فضا میں شرلیاں لہراتی ہیں، ہجوم چیختا ہے، ہلا گلا کرتا ہے کہ نیا سال طلوع ہو چکا ہے۔ جب کسی جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان میں شر پسند بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیتے ہیں اور دکانیں لوٹ بھی لیتے ہیں۔ پیرس میں اس خطرے سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ کمپنیاں موجود ہیں۔ یہ کمپنیاں 31 دسمبر کو دکانوں پر حفاظتی شیٹس لگا دیتی ہیں اور 1 جنوری کو اتار کر لے جاتی ہیں۔ دکاندار انہیں حفاظت کا کرایہ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قوم کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی عمارتوں کو دیکھ لیں۔ فرانس کی 49 عمارتیں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ فرعون مصر میں پیدا ہوئے اور مصر ہی میں مرے، لیکن ان کی حنوط شدہ لاشیں آپ کو پیرس میں ملیں گی۔ مصر 18ویں صدی کے آخر میں فرانس کی کالونی تھا۔ لکسر شہر فرعونوں کا دارالحکومت تھا۔ فرینچ فرعون کے محل کا ایک ستون پیرس لے آئے۔ یہ ستون شانزلیزے کے آخر میں ایک بڑے چوک میں لگا دیا گیا۔ یہ کنکارڈ پیرس میں اکیلا ہے۔ اس کی پشت پر دنیا کا مشہور للور میوزیم ہے۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ ہی 14 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میوزیم ہے، جہاں مونا لیزا کی پینٹنگ سے لے کر مغل دور کے نوادرات تک 38,000 سے زائد فن پارے ہیں۔ للور میوزیم کا مطلب پوری دنیا کے ماضی کو ایک جگہ سمیٹ کر رکھ دینا۔ اس کا ٹکٹ 15 یورو کا ہے۔ للور میوزیم کے دائیں جانب وہ ٹنل ہے جس میں لیڈی ڈیانا حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور بائیں جانب دودی الفائد کا وہ ہوٹل ہے جس سے ڈیانا نکلی، لوگوں سے بچنے کی کوشش کی اور موت کے پنجے میں پھنس گئی۔ لوگ ڈیانا کی یاد میں آج بھی ٹنل کے اوپر پھول رکھتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ نوترے ڈیم چرچ گوتھک طرز تعمیر کی یہ شاہکار عمارت 12ویں صدی سے 14ویں صدی تک پایا تکمیل تک پہنچی۔ اسے شہرت تب ملی جب وکٹر ہیوگو کا تحریر کردہ ناول ہنچ بیک آف نوٹرے ڈیم میں اس کا تعارف دنیا تک پہنچا۔ اس کے بعد اس کی قسمت کے ستارے چمک گئے۔ یہ چرچ اب سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس کا ایک اور بھی چہرہ ہے۔ فرانس دنیا کی سب سے اوور ریٹڈ کنٹری ہے۔ پیرس میں بہت زیادہ کرائم ہے۔ پیرس میں چاہے بس سٹاپ ہو، میٹرو ہو یا پھر سینما گھر، کوئی بھی مقام کھٹمل کے حملے سے محفوظ نہیں۔ ایفل ٹاور کے نیچے سرے عام دارو بیچتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے روڈ ہیں، انگلش بولتے نہیں، اگر فرینچ صحیح نہ بولیں تو وہ کہیں گے پہلے سیکھ کر آئیں۔ آپ کا لباس یا آپ کا کھانا اگر پیرس کے لوگوں کو پسند نہیں آتا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر آپ سے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ لڑکیاں باتیں کرنے کے بہانے آئیں گی، آپ کا پاسپورٹ اور پیسے غائب ہو جائیں گے۔ پاسپورٹ کہیں ڈسٹ بن سے مل جائے گا۔ یہاں سال میں 19,000 ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسپین پر آلریڈی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہ لوگ سماجی لحاظ سے انقلابی تھے۔ مسلمان تاجر مونٹی کارلو، نیس اور کین سے گزرتے تھے۔ انہوں نے علاقے میں یاسمین کے بیج تقسیم کر دیے، چنانچہ زمین پر بیج گرنے کی دیر تھی اور پورا علاقہ یاسمین کی خوشبو سے مہک اٹھا اور گراس خوشبوؤں کی سرزمین بن گیا۔ یہ پھول اگاتے، چنتے، ست نکالتے اور ست سے صابن، شیمپو اور عطر بناتے، یہ عمل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور اس طرح گراس پرفیوم کا دارالحکومت بن گیا اور یوں خوشبوؤں کے برانڈ بنتے چلے گئے، اور اس دوران علاقے میں چمڑا رنگنے کی انڈسٹری لگی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی۔ جب بھی دنیا میں انقلاب کی بات آتی ہے تو انقلاب فرانس کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس وقت فرانس میں کیا حالات تھے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرانس میں 3 طبقات تھے، پہلے پر جرنیل جاگیردار، دوسرے پر بیوروکریسی اور پادری، تیسرے نمبر پر کسان جو زرعی غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ عوام سے ڈنڈے کے زور پر ٹیکس وصول کیے جاتے، امراء اور پادریوں کو ٹیکس کی مکمل چھوٹ حاصل تھی۔ عدالتوں کے عہدے فروخت ہوتے تھے اور دولت مند اشرافیہ یہ عہدے خرید کر اپنی اولاد کو ترکے میں دیتی تھی۔ پولیس چور کے ساتھ مل جاتی تھی، عدالتوں کے فیصلے خفیہ ایجنسیاں لکھ کر بھجوا دیتی۔ آرمی چیف شراب اور طوائفوں کا دلدادہ تھا، بادشاہ ملکہ کے پلو کے ساتھ بندھا تھا۔ فرانس کی ملکہ
میری انتونیٹ نے ورسائے محل کے میدانوں میں عالی شان پیٹیٹ ہیمیو تعمیر کروایا۔ اس کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے اسے میڈم ڈیفیسٹ یعنی مادام خسارہ کا نام دیا گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں بھوکے افراد اس کے محل کے باہر پہنچے تو اس نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس کی کنیزوں نے بتایا روٹی مانگتے ہیں۔ ملکہ نے حقارت سے کہا غریب لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو وہ کیک کھا لیں۔ یہ اساطیری جملہ فرانس کی ملکہ میری انتونیٹ کا تھا۔ اس بات نے عوام کو مشتعل کر دیا۔ عوام بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے کہا یہ بغاوت ہے، عوام نے کہا یہ انقلاب ہے۔ بادشاہ نے ایسے فوجی دستے بلائے جو عوام پر ظلم ڈھانے میں مشہور تھے۔ فوج کی آمد سے عوام میں آگ بھڑک اٹھی۔ عوام کا ہجوم بیسٹائل قلعے کی جانب چل پڑا۔ عوام بیسٹائل قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہوئے اور اسلحہ لوٹ لیا۔ مشتعل عوام نے فوجیوں کو پھڑکا دیا اور کور کمانڈروں کے سر نیزے پر رکھ کر سارے شہر میں گشت کیا۔ پیرس کی جیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بے گناہ شہریوں کو آزاد کرایا۔ وزیر خزانہ جس نے بھوکے عوام کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا تھا اسے کھمبے سے لٹکا دیا گیا۔ جاگیرداروں اور امراء کی حویلیوں کو آگ لگا دی گئی۔ امراء اور پادری اپنی جانیں بچانے کے لیے ملک سے فرار ہونے لگے۔ سڑکوں پر عوام کا ریلا بہہ رہا تھا۔ جس شخص کا ہاتھ نرم ملتا اس کی گلوٹن کے ذریعے منڈی اڑا دی جاتی اور آرمی چیف نے دھمکی دی اگر انقلابیوں نے شاہی خاندان کو گزند پہنچائی تو وہ پیرس کو تباہ کر دے گا۔ اس بات نے عورتوں کو بھی مشتعل کر دیا۔ 10 اکتوبر کو 20,000 مرد اور خواتین نے محل پر دھاوا بول دیا۔ فوجی افسروں کی منڈیاں ان کے بیٹ مینوں نے ہی اڑا دیں۔ بادشاہ اور ملکہ کو باہر نکالا، ان پر غداری کا مقدمہ چلا۔ 21 جنوری 1793 کو بادشاہ اور ملکہ کو 38ویں سالگرہ سے 2 ہفتے پہلے 12:15 پر گلوٹن مشین کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ ان کے سروں کو شہر میں گھمایا گیا۔ ججوں، جرنیلوں، جاگیرداروں اور پادریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ فرانسیسی عوام ہر سال 14 جولائی کو انقلاب فرانس کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ 1899 میں انقلاب فرانس کے 100 سالہ جشن پر ایفل ٹاور کی رونمائی ہوئی تھی۔ اس کو 20 سال بعد منہدم کیا جانا تھا۔ پہلے ہی سال اسے 20 لاکھ لوگ دیکھنے آ گئے۔ اس طرح 10,000 ٹن وزنی ٹاور فرانس کی پہچان بن گیا۔ اس کی ہائٹ 1063 فٹ، 1660 سیڑھیاں، 11 لفٹ ہیں۔ سردیوں میں یہ ٹاور تقریباً 6 انچ سکڑ جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کا آن لائن ٹکٹ 26 یورو کا ملتا ہے۔ مجسمہ آزادی امریکہ کی پہچان ہے۔ یہ مجسمہ پہلے پیرس میں ہوتا تھا۔ پیرس کے لوگوں نے ہی امریکہ کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کا امیر ترین شخص برنارڈ آرنولڈ فرانسیسی ہے اور اس کے اثاثے سے $207 بلین سے زائد ہیں۔ دنیا میں ادب کے سب سے زیادہ نوبل پرائز فرانسیسیوں نے ہی حاصل کیے ہیں۔ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے، دنیا کی نویں بڑی معیشت سمجھا جاتا ہے۔ فرانس میں کاروبار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ پاکستانی نژاد امجد عزیز 17 سال کی عمر میں صرف 100 فرانک لے کر چہلم سے پیرس آئے۔ اپنی پہلی رات قبرستان میں گزاری۔ آج ان کے بایو مونڈے سٹور فرانس میں 200 سے زائد شاخیں اور فرانس کی دوسری بگیسٹ کمپنی ہے۔ فرانس میں اس وقت 10 ملین جابز اوپن ہیں۔ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ IT، ٹورزم، ہیلتھ، فیشن میں جاب ہیں۔ فرینچ ٹیک ویزا کے ذریعے 6 سے 7 ہزار ڈالر کی جاب آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو سیدھا 4 سال کا ریزیڈنسی مل جاتا ہے۔ پوری فیملی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ فرانس میں ہر سال 7 لاکھ ٹن کپڑے پھینکے جاتے ہیں۔ اسی لیے حکومت عوام کو کپڑوں اور جوتوں کی مرمت کی مد میں 25 یورو تک رقم واپس کرتی ہے تاکہ لوگ اپنے کپڑے نہ پھینکیں۔ بوروڈینو یہ قصبہ آج سے 212 سال پہلے نپولین بوناپارٹ اور روسی فوج کا آخری میدان جنگ بنا تھا۔ نپولین فرانسیسی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ وہ ڈکٹیٹر تھا۔ یہ 6 لاکھ فوج لے کر روس پر چڑھ دوڑا اور بوروڈینو پہنچ گیا اور یہ جنگ جیت گیا۔ ابھی فتح کا جشن منانا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ اسے پتا چلا آسٹریا، جرمنی اور برطانیہ نے فرانس کا محاصرہ کر لیا ہے اور اگر وہ فوری طور پر پیرس نہیں پہنچا تو فرانس اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ روس کا سب سے بڑا دفاع اس کا موسم ہوتا ہے۔ یہ ملک اکتوبر کے بعد جمنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نپولین سردی میں ٹھٹرتا ہوا واپس دوڑا، لیکن راستے میں روسی اس پر حملے کرتے رہے اور جب وہ پیرس پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 10,000 فوجی رہ گئے تھے۔ روس کی فتح 5,90,000 فوجی نکل گئی۔ نپولین کی اس فوجی حماقت سے پیرہک وکٹری کی اصطلاح نے جنم لیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی فتح جو آپ کا مکمل ستیہ ناش کر دے۔
आप में अपने पांव पर खड़े होने की हिम्मत तक न हो। इन्हीं फौजियों की यादगार के लिए आर्क डी ट्रोम्फे बनाई गई है। अहले फ्रांस टमाटर को लव एप्पल कहते हैं। फुटबॉल यूरोप का मकबूल तरीन खेल है। हर बड़े फुटबॉल क्लब का अपना स्टेडियम होता है और फ्रांस की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम पेरिस डी जर्मेन है और सबसे मकबूल खिलाड़ी मोबापे है। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क था जहां जरूरत से ज्यादा खाने का ऑर्डर देने पर पाबंदी लगी। फ्रांसीसियों ने टिन कैन, शार्पनर, हेयर ड्रायर और गर्म हवा का गुब्बारा इजाद किया। दुनिया का पहला मसनूई दिल और चेहरे का ट्रांसप्लांट दोनों फ्रांस में हुए। फ्रांस को एल हेक्सागोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दूध, दही, दारू बहुत सस्ती है। आपके यहाँ फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज मशहूर होंगे, लेकिन फ्रांस की मशहूर तरीन रोटी बगेट है। बैगेट को उल्टा रखना बदकिस्मती माना जाता है। यहाँ हर साल 1600 मिलियन टन पनीर की 1700 मुख्तलिफ अक़साम तैयार की जाती हैं। पनीर जितना पुराना होता है उतना ही महंगा बिकता है। दुनिया की सबसे महंगी शराब यहाँ बनती है। हर फ्रांसीसी साल में 40 लीटर शराब पी जाता है। फ्रांस में सालाना तकरीबन 30,000 टन घोंगे खाए जाते हैं। ट्रेन पर जिंदा घोंगों का टिकट लेना पड़ता है। यूरोप का मसरूफ तरीन स्टेशन पेरिस गारे दो नॉर्द है। फ्रांस की रेलवे यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर दी फ्रांस 100 साल से ज्यादा पुरानी है। फ्रांस का एक ऐसा बादशाह भी था जिसने सिर्फ 20 मिनट हुकूमत की। दुनिया की सबसे तवील जंग 1338 से 1453 तक बरतानिया और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई। मलका मैरी अंतोनेट की मलकियत में रहने वाला हार $3 करोड़ में सेल हुआ था। फ्रांस में अगर आपकी शादी की तारीख तय हो जाए और आपके पार्टनर की मौत वाक़ई हो जाए तो आप मुर्दा शख्स से भी शादी कर सकते हैं। कम लिबास पहनना तो इनके अखलाक बाख्ता रवायात का हिस्सा है, मगर फ्रांस में कैप डी एच एक इंतहाई शर्मनाक शहर है जहाँ सिरे से कपड़े पहने पर ही पाबंदी है। कान का फिल्मी मेला पूरी दुनिया में मशहूर है और नीस शहर कैन की बगल में है। ये यूरोप के उन चंद शहरों में शुमार होता है जहाँ साल में 300 दिन सूरज निकलता है। ग्वेंची परफ्यूम का नाम है, लेकिन ग्वेंची फ्रांस के एक गांव का भी नाम है। सैन नदी शहर का दिल है। दरियाए सैन पेरिस के बीचों बीच से गुजरने वाला दरिया है, जिसके किनारों पर पेरिस के पेशतर काबिल दीद मकामात वाक़ हैं। इसलिए कश्ती का सफर एक बेहतरीन जरिया है। नदी में 8 पॉइंट हैं। आप किसी मुकाम पर उतर जाइए, घूमिए और दूसरी आने वाली क्रूज में बैठ जाइए। इसको हाफ ऑन हाफ ऑफ राइड कहते हैं। 17 यूरो का टिकट है। आप पूरे दिन इस टिकट से सफर कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, पेरिस में घूमने फिरने के लिए सस्ता तरीन मेट्रो ट्रेन का जरिया है। इसे इस्तेमाल करने में एक कबाहत है और वो ये है कि फिर आपकी आशनाई पेरिस के ऐसे रुख से हो सकती है जो किसी तौर पर अच्छा नहीं है, और इसका नाम है गंदगी। पेरिस से आने वाले बेशुमार लोग हमें इस शहर से इसकी गंदगी की वजह से बेजार नजर आए। ज्यादातर लोग सिर्फ एफल टावर की कशिश में और मोनालिसा की तलाश में खींचे चले आते हैं। यही चीज ब्रांडिंग है जो खींच खींच कर लोगों को दुनिया के कोने कोने से लेकर आती है। मोहतरम नाजरीन कराम, फ्रांस की 6 करोड़ 90 लाख आबादी में 45% पॉपुलेशन कैथोलिक, 35% किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, 1% यहूदी हैं और 60 लाख के करीब मुसलमान हैं। और फ्रांस में 2500 से ज्यादा मसाजिद हैं। ये मुल्क ज़री तहकीक में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और इंडस्ट्री में 9वें नंबर पर। इसका रियल GDP $3 ट्रिलियन है और पर कैपिटा आमदन 45,000 है और सियाहत में पहले नंबर पर है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।